نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين سورة المؤمنون آیت نمبر 68 کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا، یعنی قرآن پاک پر غور نہیں کیا؟ یہ مشرکین سے خطاب ہے، ان کے بارے میں بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی ہے کہ کیا انہوں نے یعنی مشرکین نے اس کلام میں غور نہیں کیا، یعنی قرآن پاک میں؟ کیا یہ ان کے باپ کو پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ یعنی یہ کیا وہ چیز نہیں ہے جو ان کو دی گئی ہے، نہ ان کے باپوں کو ملی، نہ ان کے دادوں کو ملی، اور نہ ان کے دور میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور نہ انہوں نے کتاب پائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کے اس فعل پر اظہار کر رہا ہے، وہ جو قرآن کے نہ سمجھے اس پر غور و فکر نہ کرنے میں کر رہے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے ان پر اپنی وہ پاک اور برتر کتاب نازل فرمائی تھی جو کسی نبی پر نہیں اتاری گئی۔ یہ سب سے اکمل، اشرف اور افضل کتاب ہے۔ اس کے باپ دادے جاہلیت میں مرے تھے، ان کے ہاتھوں میں کوئی الہامی کتاب نہ تھی، ان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، انہیں چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول کی بات مانتے، اللہ کی کتاب اللہ کی قدر کرتے، دن رات اس پر عمل کرتے جیسا کہ ان میں کے سمجھداروں نے کیا۔ وہ مسلمان متبع رسول ہوئے اور اپنے اعمال سے اللہ کو رضامند کر دیا۔ افسوس کفار نے عقل مندی سے کام نہیں لیا۔ قرآن کی متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھ کر ہلاک ہو گئے۔ کیا کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں؟ کیا آپ کی صداقت، امانت، دیانت انہیں معلوم نہیں؟ آپ تو انہی میں پیدا ہوئے، انہی میں پلے، انہی میں بڑے ہوئے، پھر کیا وجہ ہے کہ آج اسے جھوٹا کہنے لگے جسے اس سے پہلے سچا کہتے تھے، دوگلے ہو کر رہے تھے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہ حبشہ نجاشی رحمہ اللہ تعالی سے سر دربارے میں یہی فرمایا تھا کہ اللہ تعالی رب العالمین وحدہ لا شریک نے ہم میں ایک رسول بھیجا ہے جس کا نسب، جس کی صداقت، جس کی امانت ہمیں معلوم تھی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسرا سے بوقت جنگ میدان میں یہی فرمایا تھا۔ ابو سفیان صخر بن حرب نے شاہ روم سے یہی فرمایا تھا کہ برسر دربار اس نے ان کے ساتھیوں سے پوچھا تھا، حالانکہ اس وقت تک وہ مسلمان بھی نہیں ہوتے، لیکن انہیں آپ کی صداقت، امانت، دیانت، سچائی، نسب کی عمدگی کا اقرار کرنا پڑا تھا۔ کہتے تھے اسے جنون ہے یا اس نے قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا، حالانکہ بات اس طرح نہیں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل ایمان سے خالی ہیں، یہ قرآن پر نظریں نہیں ڈالتے اور جو زبان پر آتا ہے بک دیتے ہیں۔
قرآن تو وہ کلام ہے جس کی مثل اور نظیر سے ساری دنیا عاجز آ گئی، باوجود سخت مخالفت کے، باوجود پوری کوشش اور انتہائی مقابلے کے کسی سے نہ بن پڑا کہ اس جیسا قرآن خود بنا لیتا، یہ سب کی مدد لے کر اس جیسی ایک صورت بنا لاتا۔ یہ تو سراسر حق ہے، انہیں حق سے چڑ ہے، پچھلا جملہ حال ہے اور ہو سکتا ہے خبریہ مستنفع والعالم مذکورہ کے حضور نے ایک مرتبہ ایک شخص سے فرمایا مسلمان ہو جو؟ اس نے کہا اگرچہ مجھے یہ ناگوار ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ ناگوار ہو۔ ایک روایت میں ایک شخص نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ملا، آپ نے اس سے فرمایا اسلام قبول کر۔ اسے یہ بڑا برا محسوس ہوا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، تو آپ نے فرمایا دیکھو اگر تم کسی غیر آباد خطرناک غلط راستے پر چلے جا رہے ہو اور تمہیں ایک شخص ملے جس کے نام نسب سے، جس کی سچائی امانت داری سے تم بخوبی واقف ہو، وہ تم سے کہے کہ تم اس راستے پر چلو جو وسیع اور آسان اور سیدھا اور صاف ہے، بتاؤ تم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں ضرور۔ تو آپ نے فرمایا بس تو یقین مانو قسم اللہ کی تم اس دن بھی سخت دشواری اور خطرناک راہ سے بھی زیادہ بری راہ پر ہو، اور میں تمہیں آسان راستہ کی دعوت دیتا ہوں، میری بات مان لو۔ ایک اور ایسے ہی شخص سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جبکہ اس نے دعوت اسلام کا برا منایا تھا، اگر تیرے دو ساتھی ہوں، ایک تو سچا ایماندار دار اور دوسرا جھوٹا خیانت پیشہ ور، تم کس سے محبت کرو گے؟ اس نے کہا سچے امین سے۔ فرمایا اسی طرح تم لوگ اپنے رب کے نزدیک ہو، حق سے مراد بقول سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سدی خود اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر انہیں کی مرضی کے مطابق شریعت مقرر کرتا تو زمین و آسمان بگڑ جاتے، جیسے اور آیت میں ہے کہ کافروں نے کہا ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے شخص کے اوپر یہ قرآن کیوں نہ اترا؟ اس کے جواب میں فرمانا ہے کیا اللہ کی رحمت کی تقسیم ان کے ہاتھوں میں ہے؟ اور آیت میں ہے اور اگر انہیں ملک کے کسی حصے کا مالک بنا دیا ہوتا تو کسی کو ایک کوڑی بھی نہ دیتے۔ بس ان آیتوں میں جناب باری تعالیٰ نے فرمایا ہے انسانی دماغ مخلوق کے انتظام کی قابلیت میں نااہل ہے، انسانی دماغ مخلوق کے انتظام کی قابلیت میں نااہل، یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ اس نے اس کی صفتیں، اس کے فرمان، اس کے افعال، اس کی شریعت، اس کی تقریر، اس کی تدبیر تمام مخلوق کو حاوی، تمام مخلوق کی حاجت برآری اور اس کی مصلحت کے مطابق ہے، اس کے سوا نہ کوئی معبود ہے نہ پالن ہار ہے۔ پھر فرمایا اس قرآن کو ان کی نصیحت کے لیے ہم لائے ہیں، یہ اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ پھر ارشاد ہوا تو تبلیغ قرآن پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تیری نظریں اللہ پر ہیں، وہی تجھے اس کا اجر دے گا، جیسا فرمایا جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ بھی تمہیں دیا، میں تو اجر کا طالب صرف اللہ ہی سے ہوں۔ ایک آیت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اعلان کر دو نہ میں کوئی بدلہ چاہتا ہوں نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں، اور ایک جگہ فرمایا کہہ دیں کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، صرف قرابت داروں کی محبت کا خواہاں ہوں۔ سورۃ یاسین میں ہے کہ شہر کے دور کے کنارے سے جو شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، لوگوں نبیوں کی اطاعت کرو، جو تم سے کسی
اجر کے خواہاں نہیں ہیں۔ فرمایا وہی بہترین رازق ہے۔ لوگوں، صحیح راہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ حضور سوئے ہوئے تھے، جو دو فرشتے آئے، ایک آپ کے پاؤں کی طرف بیٹھا، دوسرا سر کی طرف۔ پہلے نے دوسرے سے کہا ان کی اور دوسروں کی امت کی مثالیں بیان کرو۔ اس نے کہا ان کی اور دوسری امت کی مثالیں بیان کرو۔ اس نے کہا ان کی مثال ان مسافروں کے قافلے کی مثل ہے جو ایک بیابان چٹیل میدان میں تھے۔ ان کے پاس نہ توشہ تھا، نہ دانا، نہ پانی، آگے بڑھنے کی قوت، نہ پیچھے ہٹنے کی طاقت۔ حیران تھے کیا ہوگا۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بھلا آدمی، ایک شریف انسان عمدہ لباس پہنے ہوئے آ رہا ہے۔ اس نے آتے ہی ان کی گھبراہٹ اور پریشانی کو دیکھ کر ان سے کہا اگر تم میرا کہا مانو، میرے پیچھے چلو تو میں تمہیں پھلوں کے لدے ہوئے باغوں اور پانی سے بھرے ہوئے حوضوں پر پہنچا دوں۔ سب نے اس کی بات مان لی اور اس نے انہیں فی الواقعہ ہرے بھرے تر و تازہ باغوں اور جاری چشموں میں پہنچا دیا۔ یہاں ان لوگوں نے بے روک و ٹوک کھایا پیا اور آسودہ حالی کی وجہ سے موٹے تازے ہو گئے۔ ایک دن اس نے کہا دیکھو میں تمہیں اس ہلاکت و افلاس سے بچا کر یہاں لایا، اس باغ میں البالی میں پہنچایا۔ اب اگر تم میری مانو تو میں تمہیں اس سے بھی اعلیٰ باغات، اس سے طیب جگہ، اس سے زیادہ لہردار نہروں کی طرف لے کر چلوں۔ اس پر ایک جماعت تو تیار ہوگی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن دوسری جماعت نے کہا ہمیں اور زیادہ کی ضرورت نہیں، بس یہیں رہ پڑے۔ ابو یعلا موصلی میں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں اپنی باہوں میں سمیٹ کر تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر جہنم سے روک رہا ہوں، لیکن تم نالوں اور برساتی کیڑوں کی طرح میرے ہاتھوں سے چھوٹ چھوٹ کر آگ سے گر رہے ہو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ سنو، میں تو حوض کوثر پر بھی تمہارا پیشوا اور امیر سامان ہوں گا۔ وہاں تم اکا دکا اور گروہ در گروہ بن کر میرے پاس آؤ گے۔ میں تمہیں تمہاری نشانیوں، علامتوں، ناموں سے پہچان لوں گا، جیسا کہ ایک نووارد انجان آدمی اپنے اونٹوں کو دوسروں کے اونٹوں سے تمیز کر لیتا ہے۔ میرے دیکھتے ہوئے تم میں سے بعض کو بائیں طرف عذاب کے فرشتے پکڑ لے کر جانا چاہیں گے تو میں جناب باری تعالیٰ میں عرض کروں گا کہ اے اللہ یہ میری قوم کے، میری امت کے لوگ ہیں۔ پس جواب دیا جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں نکالیں، اور یہ آپ کے بعد اپنی ایڑیوں کے بل لوٹتے ہی رہتے ہیں۔ میں انہیں بھی پہچان لوں گا جو قیامت کے دن اپنی گردن پر بکری لیے ہوئے آگاہ آئے گا، اور جو بکری چیخ رہی ہوگی، بکری قیامت کے دن اپنی گردن پر بکری لیے ہوئے آئے گا، جو بکری چیخ رہی ہوگی اور میرا نام لے کر آواز دے رہا ہوگا، لیکن میں اسے صاف کہہ دوں گا کہ میں اللہ کے سامنے تجھے کچھ کام نہیں کر سکتا۔ میں نے تو اللہ کی باتیں پہنچا دی تھی۔ اسی طرح کوئی ہوگا جو اونٹ لے کر آئے گا، جو بلبلا رہا ہوگا، ندا کرے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہہ دوں گا کہ میں اللہ کے ہاں تیرے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا، میں نے تو حق بات پہنچا دی تھی۔ بعض آئیں گے جن کی گردن پر گھوڑا سوار ہوگا، جو ہنہنا رہا ہوگا، وہ بھی مجھے آواز دے گا اور میں یہی جواب دوں گا۔ بعض آئیں گے مشکیں لادے ہوئے، پکاریں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہوں گا
تمہارے کسی معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے تم تک حق بات پہنچا دی تھی۔ امام علی بن مدائنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی سند ہے تو حسن، لیکن اس کا ایک راوی حفظ بن حمید مجہول ہے، لیکن امام یحییٰ بن ابی معین نے اسے صالح کہا ہے، اور نسائی ابن حبان نے بھی اسے سکہ کہا ہے۔ آخرت کا یقین نہ رکھنے والوں کے لیے راہ سے ہٹے ہوئے جب کوئی شخص سیدھی راہ سے ہٹ گیا تو عرب کہتے ہیں نقب فلاں بن ان طریق، ان کے کفر کی پختگی بیان ہو رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان سے سختی کو ہٹا دے، انہیں قرآن سنا اور سمجھایا بھی دے، تو بھی یہ اپنے کفر و نا سے سرکشی اور تکبر سے باز نہیں آئیں گے۔ جو کچھ نہیں ہوا وہ سب ہوگا، تو کس طرح ہوگا اس کا علم اللہ کو ہے۔ اس لیے اور جگہ ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ان میں بلائی دیکھتا تو ضرور انہیں اپنے کلام سناتا، اگر انہیں سناتا بھی تو وہ منہ پھیرے ہوئے اس سے گھوم جاتے، یہ تو جہنم کے سامنے کھڑے ہو کر ہی یقین کریں گے۔ اس وقت کہیں گے کاش ہم لوٹا دیے جاتے، اپنے رب کی باتوں کو نہ جھٹلاتے، یقین مند ہو جاتے۔ اس سے پہلے جو چھپا تھا وہ سب کھل گیا۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ لوٹا بھی دیے جائیں تو پھر سے منع کردہ کاموں کی طرف لوٹ آئیں گے۔ بس یہ وہ بات ہے جو ہوگی ہی نہیں، لیکن اگر ہو تو کیا، اسے اللہ جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ لو سے جو جملہ قرآن مجید میں ہے وہ کبھی واقعہ ہونے والا نہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جنہوں نے آج نہ ماننے کا تہیہ کر لیا ہوا ہے، وہ آسمان پر اللہ ان کو چڑھا دے اور وہ چڑھ کر جنت کو بھی دیکھ لیں، جہنم کو بھی دیکھ لیں، اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور پھر بھی وہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا کسی نے، یقین لانے والے نہیں ہیں۔ تو جن کو اللہ نے یقین کی دولت سے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ان کے دل میں ایمان کو پیدا فرمایا ہے۔ آج اس ایمان کی قدر کر لو، کل کو پچھتانا نہیں پڑے گا۔ جو اللہ فرما رہا ہے مان لو، عمل کر لو، کل کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔